بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو باتیں منظر عام پر نہیں آ رہی ہیں اور پردے کے پیچھے جو چل رہی ہیں وہ سلپ آف ٹنگ یا علامتی طور پر ضرور سامنے آ رہی ہیں، اور یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیچھے چل کیا رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب کل انہوں نے ایک بات جو تھی وہ دبے نپے تلے انداز میں وہ اعتراف کر لیا کہ عمران خان صاحب کے معاملات سب ٹھیک نہیں جا رہے۔ مہر بخاری کے پروگرام میں وہ بیٹھے تھے، مہر بخاری ہم ٹی وی میں انہوں نے پروگرام شروع کیا اور شیخ رشید صاحب ان کے پہلے گیسٹ تھے، اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ انہوں نے سوال و جواب میں وہ گھیرا ان کو، اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں آپ کے پروگرام میں ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے اقتدار کی تو قربانی دے لے گا لیکن شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دے گا۔ پوائنٹ باقی باتیں بھی بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ پچھلے 4-5 دن سے، بلکہ ہفتے ڈیڑھ سے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب سے وہ پہلی بریفنگ ہوئی اور اس کے جواب میں دوسری بریفنگ ہوئی، وہ بتا رہی ہے یہ باتیں ساری کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہن معاملہ گڑبڑ ہے، اور پھر کچھ صحافی جو ہیں وہ جو دور کی اندر کی ڈیپ وہ کھود کے خبر لانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات تو 1.5 سال پہلے کے خراب ہیں، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بینیفٹ مل گیا، بائی ڈیفالٹ چل رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت، ورنہ سوچنے والے تو سوچ چکے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ غلطی ہو گئی، ظہور بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ مطلب ہمیں دکھایا کچھ تھا، سمجھایا کچھ تھا۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ اپنا سی وی پیش کرتا ہے، میں جناب راتی تارے توڑ کے لے آواں گا، یا مطلب وہ جو باتیں انہونی سی ہوتی ہیں، اور جو مداری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب سی وی پیش کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جناب کیٹو تے اینج کر کے میں کھچ کے ہتھ بڑھا دینا لارس لے آنا، اس طرح کر کے وہ جو ہوتی ہے نا اوور سمارٹ کہنا، یا وہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ بیسیکلی مداریوں والا کام جو ہوتا ہے کہ آپ کو شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کی ریاستی مشینری کہہ لیں، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس کو شیشے میں اتارا اور ان کو بتایا کہ آئی ایم دا بیسٹ، اور یہ پاکستان کا ان کا تعصف، ان کا یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ان کا جو تعصف ہے، یا ان کا جو کہہ لیں کہ کیا اس کو کہیں گے کہ جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے کہ یار لٹ کے کھا گئے یہ دونوں پارٹیاں، انہوں نے پاکستان کا کچھ سوچا نہیں۔ وہ ٹھیک سوچتے ہیں یا غلط سوچتے ہیں، اس کے اوپر فلاسفیکل ڈسکشن کیا بنتی ہے، یہ ان کو سوچنا بھی چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ وہ اسی طرح ہی سوچتے ہیں۔ اب ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی نہ کسی کو بات ہی کرنی ہے کہ سر اسی انجدے نہیں ہے گئے، تو لہٰذا وہ جو شیشے میں اتارا وہ عمران خان صاحب بیسیکلی انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشانی تھی اس سے فائدہ اٹھایا، یا مجبوری کا فائدہ اٹھایا، یا ان کی کہہ لیں ضرورت کا فائدہ اٹھایا، اور ان کو شیشے میں اتارا۔ جب شیشے میں اترا تو پہلے سال ہی پتہ چل گیا کہ پائن ان تلوں میں تیل نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو لے کے آتے ہیں، معاملہ یوں کر کے چلاتے ہیں، اور پھر وہ جو باہر گئے چپ کرایا گیا سارا کچھ، تو وہ بھی ایک ڈیل کا حصہ تھا۔ پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے اور تب سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی قسمت ساتھ دیتی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ وہ ایم اے ملک کوئی نام تھا اس طرح کر کے کا تھا، وہ پامس تھے، انہوں نے ہاتھ دے کے کہا تھا کہ پائن لوکاں دی حج تے ایک لین بھی نہیں ہوندی خوش قسمتی دی، یہ حج دو نے، عمران خان کے ہاتھ میں دو ہیں، تو ان کی گڈ لک ہے۔ گڈ لک کیا ہے کہ پہلے کرونا آ گیا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم میں نواز شریف صاحب کا ہارٹ سٹانس آ گیا، اور پھر وہ پی ڈی ایم والے آپس میں کھل پڑے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا اقتدار طول پکڑ رہا ہے۔ اگر یہ ہم سادہ سی بات کہیں کہ عمران خان صاحب کو جو 2 چیزیں بچا رہی ہیں، پہلے نمبر پہ ہے کرونا جس نے عمران خان صاحب کو بچایا، اور دوسرے نمبر پر ہے مسلم لیگ نون کی آپس کی ناچاکی، سیاسی ناچاکی۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ آپ جو طبلہ بجا رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہے، یہ 30-35 سال، اور اب بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا بج رہا ہے۔ او پائن نواز شریف میری پیدائش تو بعد آیا ہے یار، سیاست میں چھوڑ دیں اس بات کو۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ لیڈر جتنا ہی احترام ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو لیکن وہ ایک ہسٹری ہے، اپنی جگہ پہ ہے، بار بار ہے کہ نواز شریف صاحب کا سٹانس اپنا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا طرز سیاست، انداز سیاست اپنا ہے، اور ان کی جو باہمی چپکلش ہے اس نے پی ڈی ایم کا بھی مٹی پلید کی، پی ڈی ایم کی بھی، اور یعنی نون لیگ کی باہمی جو اندر کی ٹسل ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو بھی دوام بخشا ان کے اقتدار کو۔ ورنہ اگر آج
دونوں کسی ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ اکٹھے ہو جائیں تو جناب کے کام لگ گیا. اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں, حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار کہ وہ بیانیہ بڑا خطرناک ہے, آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے. لیکن بہرحال لیڈر ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں بہت باتیں کر لیں, 70 سال سے ہم یہی کرتے آئے ہیں, ہر دفعہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, ویری گڈ. تو پھر یہ ہے کہ اپنی پارٹی اگر ان کی وہ مان جائے یا پھر پارٹی نہیں مانی تو اگنور کر کے اسی پہ کھڑے ہو کے زور لگا دیں. مجھے کوئی آج بتا رہا تھا کہ اہم بندہ کہ جی کہ میں نے تو یعنی ایک بہت اہم شخصیت مسلم لیگ نون کی, اس نے ان کو بتایا کہ یار ہم تو پارٹی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ہومیوپیتھک قسم کے جلسے کر رہے ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے, مار دھاڑ آتا کا مقام, لوگوں کا ٹیمپرامنٹ کہاں پہ ہے. میں ذاتی طور پر یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر کی باتیں ہیں, میں یہ اس طرح کے جو مار دھاڑ والے ہیں چیزیں ان سے میں بھائی ڈرنا نہیں. یہ پاکستان اپنا ہے, یہ سڑکیں بھی اپنی ہیں اور ان پر یہ سڑکوں کے رنگ کالے ہی اچھے لگتے ہیں, لال اچھے نہیں لگتے. سڑکیں کالی ہی ہوتی ہیں, لال نہیں ہوتی, سڑکوں کو لال نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سوچے پھر اس کے اوپر کہ اگر انہوں نے کسی ایک پوائنٹ پہ ہو جائے اکٹھے تو پھر یہ والا معاملہ, کیونکہ پارٹیاں آپ بڑی پریشان ہیں, یہ شیخ رشید صاحب نے بتا دیا. اور پھر وہ شہباز شریف صاحب کی اگر جو چل رہی ہے پالیٹکس تو پھر وہ ہے کہ زبیر صاحب کی اگر آپ بات سنیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہماری تو صلح ہو گئی ہے, 2 ٹوک انداز میں کہا انہوں نے صلح ہو گئی ہے. پھر وہ ایک اب ہوتی ہے ایک پرتی قسم کی خبر, وہ ایک خبر جاری کی گئی کہ جی شہباز شریف صاحب نے بھی مائنڈ کیا ہے, کلاس لی ہے کہ تم نے یہ کیا بات کر دی. ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بات کر دی ہو اس وجہ سے کہ یار کہ یہ تو ہمارے اندر کی بات تھی, یہ تم نے پبلکلی کیوں کی, ہو سکتا ہے نا جی. اچھا پھر ان کو تو اس بات پہ غصہ ہو, اور یہ نواز شریف صاحب کو غصہ اس بات پر ہو زبیر صاحب کے اوپر, اور ترجمان تو میرا ہے, ترجمان تو شہباز شریف دی کرنے ہیں, تو اس بات پہ غصہ ہو. مریم صاحبہ کے معاملات یہ ہیں کہ مریم صاحبہ کی پالیٹکس مجھے لگتا ہے کہ اب فرق پڑ رہا ہے. وہ ان کی وہ بیک وقت جو ہیں وہ ہوا میں 2-3 گیند اچھال کے بیلنس قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ ماننا پڑے گا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کو یہ گیم کھیلنا آ گیا ہے پالیٹکس والا. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ چلو جاندی کرو, ابا جی کو بھی کہہ رہی ہیں, چاچا جی کو بھی کہہ رہی ہیں کہ زبیر صاحب نے اگر یہ بات کر دی ہے تو میری اطلاع کے مطابق مریم نواز صاحبہ بھی جو ہیں وہ درمیان والا راستہ چاہتی ہیں. وہ یہ نہیں چاہتی کہ بھئی انہیں واہ تم تڑکا تلوارہ نکلا, وہ بادشاہ فوجیں آپس میں لڑ پڑے. وہ بھی پالیٹیشین اور وہ پاکستان میں رہتی ہیں. تو وہ ہے کہ وہ ان کا بڑا معقول سی بات وہ کرتی ہیں. اگر غور کریں آپ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ درمیان سے نکل جائیں, اسٹیبلشمنٹ کو کہتی ہیں کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹاڑے نال ہی لڑنا ہے. وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کچھ نہیں ہے. عمران خان کون ہے, وہ دے خلاف کون ہے, فرق ہے تھوڑا سا, یہ سمجھیں اس بات کو. اور جو مریم صاحب ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, ہمیں عمران خان سے نبٹ لینے دیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اور جو پس پردہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی کہ ناک تنگ ہیں شیخ رشید صاحب جو ہے. مطلب یہ بات کہنا کہ وہ اپنے اقتدار کی تو قربانی دے لے گا لیکن شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دے گا, اور شہباز شریف نے ماں پٹ لینے کسے دے یا کیوں, اس کی وجہ پوچھے نا. وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تلی ہوئی ہے کہ یار کہ شہباز شریف جائے گا باہر. اور وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہو ایک ویلاگ میں آپ سے گزارش کی تھی کہ عمران خان جانتے بوجھتے ہوئے کہ شہباز شریف کا بابا تگڑا ہے پنگا پا رہے ہیں, کیونکہ وہ سروائیو ہی اس طرح کرتے ہیں. اب تصادم میں سروائیول ہے عمران خان کی. عمران خان اب ٹکراؤ کی طرف جائیں گے, اور عمران خان نے ٹکرانا انہی سے ہے جن کو جو شہباز شریف کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو اپنے شیخ رشید صاحب نے جو ارشاد فرما دیا ہے اور اپنے منہ سے کہا, میں آپ کے پروگرام میں بڑی بات دے کے جا رہا ہوں کہ جناب کے مطلب وہ اپنے اقتدار کی قربانی دے دے گا. اقتدار کی قربانی مطلب ہے لڑائی, شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دے گا. اب دوسری طرف آ جائیں کہ ایک ٹی وی اور پروگرام میں جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ساڑھی ادارے نال لڑائی کوئی نہیں,
یہ کیسا دیکھیں نا کیسا آ گیا چیز. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کی, ہم نے تو صرف 2018 کے الیکشن کی بات کی تھی کہ وہ چوری ہوا. حضور اعلیٰ نواز شریف صاحب پھر کیا کہتے ہیں, وہ تو نام لیتے ہیں, وہ الیکشن چوری کرنے والوں کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا ہے, یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں. تو اور لڑائی کیا ہوتی ہے؟ تو مطلب یہ کہ بیسیکلی تو اگر میں یہ کہوں کہ کنفیوژن کا شکار پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے عمران خان کا اقتدار جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے, اور اس اقتدار سے سب سے زیادہ جس کا سانس پھول گیا ہے, جس سے اب یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا, وہ پاکستان کی وہ قوتیں ہیں جن کو نظر آ رہا ہے پاکستان نہیں چل رہا. تو جو شیخ رشید نے جو تھوڑی سی بات اشارتاً کی ہے, بات وہی ہے. اور یہ وہ جو بریفنگ تھی رمضان والی افطاریاں, یہ ان بریفنگز کا تسلسل ہے, اور ان بریفنگ سے پہلے معاملات کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ گڑبڑ ہیں. اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ معاملات جو ہیں وہ تقریباً گزشتہ 1.5 سال سے گڑبڑ ہیں, لیکن کرونا نے کچھ بخشا یا رعایت برتی, اور رہی سے ہی کسر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی باہمی چپکش نے وہ نکال دی. تو اب جو وہ کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ ساز ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, یہ ہر ایک کی چیز نہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیصلہ بہرحال مسلم لیگ نون کو کرنا ہے, اور مسلم لیگ نون میں فیصلہ شہباز شریف صاحب کا نہیں, یقیناً نواز شریف صاحب کا ہونا ہے, لیکن وہ فیصلہ کریں تو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.